اور ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے تمام دوست جو ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی، اور جو میٹنگ کا ہمارا ایجنڈا تھا اس میں تمام جو سیڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی محکمے تھے وہ بھی سارے جو افیشل تھے وہ بھی اس میٹنگ میں شریک ہوئے، اور میٹنگ کا ایجنڈا یہی تھا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری بدقسمتی سے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور سیڈ کوالٹی سیڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کاٹن کی جو پروڈکشن ہے وہ بدقسمتی سے، جو کہ 2012 میں 14.8 ملین بیل تھی، وہ کم ہو کے 12 ملین بیل آ گئی، پھر 9 ملین بیل پہ آ گئی، اور اس سال یہ متوقع ہے کہ یہ 6 ملین بیل جو ہے پاکستان میں پروڈکشن جو ہے وہ ہوگی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ نقصان ہے۔ تو پرائم منسٹر آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے چیلنجز سے جب ہم حکومت میں آئے ہیں، انڈسٹری کے چیلنج تھے، ایکسپورٹ کے چیلنجز تھے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے چیلنجز تھے، تو اب ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا فل فوکس جو ہے وہ ایگریکلچر پہ ہوگا، اور کس طریقے سے ہم ایگریکلچر کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ییلڈ جو ہے سیڈ پہ کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی لمبی میٹنگ ہوئی ہے جس میں ایک تو کوارڈینیشن کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے فیڈرل ایشوز ہوتے ہیں، کچھ پروونشل ایشو ہوتے ہیں، تاکہ اپنا جو مقصد ہے ہمارا اس کو اچیو کرنے کے لیے کسی قسم کی بھی رکاوٹ نہ ہو۔ تو اس کے بعد ایک پنجاب میں بھی ایک کمیٹی جو ہے بنائی گئی ہے جس میں ہمارے ایگریکلچر یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اس میں شامل ہیں، جاوید قریشی صاحب اس میں شامل ہیں، فواد مختار صاحب ہیں، گوہر اعجاز صاحب ہیں، اور ہمارے منسٹر جو ہیں وہ ہیں، اور اس میں چیف منسٹر اور مائی سیلف بھی انشاءاللہ اس کمیٹی میں ہم بھی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس میں شرکت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ کوالٹی آف سیڈ کو بہتر بنائیں گے، ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہوا انشاءاللہ یہ کمیٹی جو ہے مشترکہ طور پہ اکٹھے مل کے ہم جو ہے ایگریکلچر کی ییلڈ بڑھانے کے لیے انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے۔ اور ہم جو ذرائع سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے بھائی، ہم ان کو ایشور کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت کا فل فوکس جو ہے وہ اب ایگریکلچر پہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر کے ذریعے اگر ہمارا کسان خوشحال ہوگا تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا۔ تو انشاءاللہ اب جو ان کے سیڈ کے ایشوز ہیں، پیسٹی سائڈ کے ایشوز ہیں، ان کے سپرے کے ایشو ہیں، اویئرنیس کے ایشوز ہیں، کلائمیٹ کے ایشوز ہیں، انشاءاللہ ان کو ڈیل کرنے کے لیے بھرپور کوشش جو ہے وہ کی جائے گی۔ اب میں فخر امام صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اس بارے میں تھوڑی سی بریف کر دیں۔ جی، سب سے پہلے میں آنریبل گورنر صاحب کا، جناب سرور صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آنریبل پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق انہوں نے ہم سب کو آج یہاں مدعو کیا اپنے پاس، اور یہ پہلا میرے خیال میں ایک قسم کا کوآپریشن، کوآرڈینیشن، پارٹنرشپ کہہ لیں اس کو، ہے مختلف سٹیک ہولڈرز کا۔ ہماری دو حکومتیں وفاق کی سطح پر اور پنجاب کی حکومت کی سطح پر آج جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے اور ان کے ساتھ جتنے بھی ہمارے ٹاپ ریسرچرز تھے، ٹاپ ایکیڈیمیشنز تھے، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے اہم ترین ساتھی، ہم سب آج اکٹھے بیٹھ کے تقریباً 3 گھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ایک پیراڈائم شفٹ آئے ایک، اور اس کی جو بنیاد ہے جیسے بھی آنریبل گورنر صاحب فرما رہے تھے، اور میرے ساتھی یہاں حسین جہانیہ صاحب آنریبل منسٹر فار ایگریکلچر، آنریبل چیف منسٹر صاحب عثمان خان بزدار صاحب بھی تشریف فرما تھے، سردار دریشک صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور دیگر ساتھی۔ تو جو اس کا کنسنسس بلڈ اپ ہوا ہے آج کے، یہ شروعات ہو گئی ہیں، یہ میرے خیال میں پہلا چیپٹر ہے، پہلا ایکٹ ہے جس کے تحت ہم جتنے بھی لوگ پالیسی میکنگ پہ وفاق کی سطح پر ہم انوالوڈ ہیں، پالیسی میکنگ ہم ایک ڈائریکشن کے ساتھ لے کر چلیں گے، ساتھ پر عمل جو ہوگا اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ صوبائی حکومتیں کرتی ہیں۔ اسی لیے ہم یہاں آج اکٹھے ہوئے تھے کہ یہ جو سٹیپس ہم نے کون سے لینے ہیں، اور جیسے بھی آنریبل گورنر صاحب نے فرمایا
کہ سب سے اہم ترین ہے ہماری اپ گریڈیشن آف سیڈ ٹیکنالوجی. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے 5 میجر کراپس ہیں جس میں گندم, کاٹن, دھان, مکئی اور شوگر کین, اس کے علاوہ ہمارے جتنے دوسرے کراپس ہیں اس میں زیادہ تر پھلوں کا مسئلہ ہے, ویجیٹیبلز کا ہے, دالوں کا ہے, آئل سیڈز کا ہے. ہمیں ریسرچ کی طرف بھی بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ سیڈ ٹیکنالوجی کے, کہ ہم اس چیز کو, اور خاص طور پر ہمیں جرم پلازم جو ہے جہاں سے بھی ملے دنیا سے ٹاپ بہترین جرم پلازم لانا چاہیے. اب تک ہم عموماً ڈونیشن سے جرم پلازم لیتے رہے, اگر ہمیں کہیں خریداری بھی کرنی پڑے کیونکہ جرم پلازم بیس ہے سیڈ ٹیکنالوجی کا دنیا میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے ہم اپنی جو کوالٹیٹیو ایسپیکٹس ہیں, ہماری جو پیورٹی ہے, اور اس کی پھر جب تک سیڈ کی پیورٹی نہیں ڈیفائن کی جائے گی, اور آج اس کے اوپر ہمارے جو سائنٹسٹ تھے, ہمارے جو اسکالرز تھے اور ہمارے پریکٹیشنرز, انہوں نے مل کر یہ بات کی کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, اور یہ جو موجودہ حالات جا رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے تحت, پچھلے سال تقریباً 10 سے 15 لاکھ ٹن ہماری گندم کم ہوئی, جس کی وجہ سے ہمیں لارج امپورٹس اس دفعہ کرنی پڑی. اس مرتبہ ہمیں کاٹن میں بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک آیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ 100 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا سندھ میں جو بارشیں ہوئیں, اس کے ساتھ پنجاب میں بھی بہت ان یوزول بارشیں ہوئی ہیں, پریسپٹیشن جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی. تو انہی چیزوں کے تحت ہمارے بریڈرز کے لیے, ہمارے سائنٹسٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس معیار کا بیج دے سکتے ہیں کاشتکار کو, کیونکہ اگر معیاری بیج کاشتکار تک ہم نہیں پہنچا سکیں گے تو یقیناً پھر ہم ہر وقت امپورٹ کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو نشست تھی اس کے تحت جو ہم نے یہ ایک دو لیولز پہ ایک کمیٹی سیٹ اپ ہوئی ہے. ایک تو صوبائی سطح پر ہوئی ہے جہاں آنریبل وزیر صاحب اور ان کے جو ٹیکنوکریٹس ہیں اور ان کے جو سول سرونٹس ہیں, پالیسی میکرز ہیں, صوبائی سطح پر وہ بیٹھ کر ایک راستہ نکالیں گے, اور ہمارے وفاق کے جو ماہرین ہیں, ہم اور ہمارے جو سول سرونٹس ہیں اور میں خود, ہم بیٹھ کے کوارڈینیشن کریں گے. اور پھر ہم نے ایک جوائنٹ کمیٹی بھی بنائی ہے وفاق کی اور صوبائی سطح پر, جس کے تحت ہم چاہیں گے کہ ہمارا وے فارورڈ نکلے, اور یہی ایک ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کراپس ہیں اس پر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہر 2 ہفتے کے بعد جو مانیٹرنگ ہوگی صوبائی سطح پر, ہم وفاق دیکھتے رہیں گے کہ اس میں کیا پروگرس ہو رہی ہے, کیا ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. اس قسم کی میرا خیال میں مانیٹرنگ آن گوئنگ شاید کم ہوتی رہی ہے پچھلے ادوار میں. ہماری یہ کوشش ہوگی کیونکہ جو چیز آج ہم کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہ اس کو ہم آخر میں جا کے جب کراپ آ جاتا ہے تو ہم کہیں جی اس میں یہ پرابلمز آئے تھے. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم حل کر سکتے ہیں مسائل کو تو ہم کرنے کی اب کوشش کریں گے. اور یہی ایک طریقہ ہے, ڈائنامک طریقہ ہے, جس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیراڈائم شفٹ پاکستان کی زراعت میں اور ہماری معیشت میں آ سکتا ہے. کیونکہ پاکستان بنیادی طور پر ابھی تک زرعی ملک ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کو بھی ٹریننگ کی جائے. زرعی شعبہ لوگوں کی بھی ساتھ ساتھ ٹریننگ ہونی چاہیے, کیونکہ ان کو بھی ان کی کو ہم نے اپ گریڈ کرنا ہے. اور جب تک ہم ان کے پاس مہارت نہیں ہوگی اور ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہم ٹرانسفر نہیں کریں گے جو کہ فیلڈ تک پہنچے, وہ اس کا بنیادی مقصد ہے. انہی الفاظ سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. گردیزی صاحب 2 منٹ. نہیں کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے سن لیا ہے کہ آج کی میٹنگ اتنی ہائی پاورڈ ہوئی, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر سیکٹر کے لیے ایک بہت بڑی نوید ہے کہ اتنے ہائی پاورڈ لیول پہ اس طرح ایگریکلچر پہ میٹنگ ہوئی ہے, جو کہ ماضی میں ایگریکلچر سیکٹر اگنور ہوتا رہا ہے. اور میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ سیڈ کا ایک ایسا سیکٹر ہے جو ہم نظر انداز کر رہے ہیں, اور اسی کی یہی وجہ ہے کہ ہم ویجیٹیبل سیڈ 95% امپورٹ کرتے ہیں, اور باقی مکی کا سیڈ ہم امپورٹ کرتے ہیں. اور سیڈ کے معاملے میں, اور جہاں پہ ہم امپورٹ نہیں کیا کاٹن کے سیڈ ہم اور ڈیولپ نہیں کیا ہم نے نئی ٹیکنالوجی, تو وہاں پہ ہم کس طرح پیچھے چلے گئے ہیں. اور آج مجھے بہت انکریجمنٹ ملی ہے کہ انشاءاللہ اب جس طرح گورنمنٹ کی فوکس ایگریکلچر پہ آیا ہے, اور جس طرح ہمارا پرائیویٹ سیکٹر انتھوزیاسٹکلی اس وقت ایگریکلچر پہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے, یہ ایک بہت بڑی نوید ہے.
اور انشاءاللہ اس سے ہم یہ جو کاٹن میں ڈبیکل ہوا ہے ہم نہ صرف کاٹن کو ریوائیو کریں گے بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ ہم وہ 14.5 ملین بیل سے بڑھ کے ہم انشاءاللہ 20 اور 25 ملین بیل تک کاٹن میں جائیں گے.